لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ حضور دا جڑا سفر ہجرت ہویا مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف، وہ ہجری کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ تھا اور عیسوی کے اعتبار سے ستمبر کا مہینہ تھا۔ اور میں اس وقت حیران ہو گیا کہ حضور جدو مسجد قباء دے اندر پہنچے اس دن 20 ستمبر سی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، اب وہاں پر کوئی اطلاع دینے والا تو تھا نہیں کہ ہم اتنے بج کر اتنے منٹ پر پہنچیں گے۔ اہل مدینہ جنہوں نے حضور کا نام نامی سنا ہوا تھا، ابھی دیکھا نہیں تھا، ان کو پتا تھا حضور آ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ روزانہ جس ٹیلے کے اوپر سے دور تک کوئی آنے والا نظر آتا ہے اس ٹیلے پر آ کر روزانہ انتظار کرتے رہتے تھے۔ شام کا سورج غروب صبح ہو جاتی تھی، اس وقت سفر رات میں ہوتا تھا، ساری رات انتظار کرتے رہتے کہ حضور نے آنا ہے، حضور نے آنا ہے، حضور نے آنا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تھا، گرمی چڑھ جاتی تھی، اب ان کو پتا ہوتا تھا کہ دن کو سفر نہیں ہونا، واپس چلے جاتے تھے مایوس ہو کر، روتے ہوئے کہ پتہ نہیں ہو رہے اسی حضور نو ویکھن تو پہلے ہی نہ مر جائیے۔ پھر جب شام ہوتی پھر آ کر ٹیلے پر چاند کی روشنی میں دیکھتے رہتے، چاند کی روشنی میں چاند کا انتظار کرتے رہتے۔ پھر سورج طلوع ہو جاتا، پھر چلے جاتے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی انہوں نے جانا تھا، حضور دن کو اس دن سفر کر کے تشریف لائے، تو ایک یہودی وہاں سے گزرا، اس نے آ کر کہا اوے تمہیں مبارک ہو، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے۔ جنہاں دا توانو انتظار سے حضور تشریف لے آئے نے۔ 500 بندہ جی ہتھیار چک کے مدینہ منورہ چو، 500 بندہ۔ ساڑھے علماء نے لکھا کہ اگے پہنچ کے اور دو لینا بڑھائیں اور عرض کیتا حضور سلام جدوں پیش کیتے، کہنے لگے، انہوں نے اچھی آواز کیا، انہوں نے کہا وقت ٹر گیا ہے کہ جب مکے کے اندر کوئی رستے میں رکاوٹ ڈالتا تھا، آج کسی نے حضور وال میلی آنکھ نال ویکھیا اودی آنکھ کٹ کے رات چھڈاں گے۔ مدینہ منورہ کی وہ کمواری عورتیں جن کو کبھی کسی نے گھر سے باہر نہیں دیکھا تھا، وہ چھت کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور بچے جو ہے بوڑھے نوجوان ایسے راستوں میں ٹولیاں بنا کر، ان کا ایک ہی نعرہ تھا، جا رسول اللہ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ یہ نعرے لگائے انہوں نے مدینہ منورہ میں کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور جب حضور نے انہیں شرف میزبانی بخشا تو انصار کہنے لگے حضور اب یہاں آپ آگے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، لیکن ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جب اسلام غالب آ جائے گا آپ کے غلاموں کی کثرت میں اضافہ ہو جائے گا، حضور آپ کہیں ہمیں چھوڑ کر واپس مکے تو نہیں چلے جائیں گے؟ حضور ساڑھے انہیں توڑے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا، ساڑھے بچے ساڑھیاں جائیداداں ساڑھا سارا کچھ توڑے ہوتے قربان ہے، پر حضور انج تے نہیں ہوئے گا کہ تسی سانو چھڑ کے واپس مکے چلے جاؤ گے، ایتھے اسلام دا کام کر کے واپس مکے جا کے اتھے حکومت قائم فرماؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انصار مدینہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر دل کھول کر تم نے میرا استقبال کیا ہے، تم نے اپنا سارا کچھ میرے قدموں میں رکھ دیا ہے، میں محمد عربی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک میرا گنبد خضرا بھی تمہارے محلے میں ہوگا۔ پوری کائنات سے لوگ مجھے ملنے کے لیے تمہارے شہر میں آیا کریں۔ تو جن صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، انہوں نے بریانی نہیں تقسیم کی ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جڑا بندہ حضور دے میلاد تے ہوتے دلیل مندے انہوں چنڈ مارو، انہوں کو جھلیا اور توڑی چنڈ لگے تو دا دماغ ٹھیک ہو
جائے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ قائل کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا جڑا ماما نو گانا کڈے انہوں قائل کری جائے، جڑا ساڈے پیو دی بے ادبی کرے انہوں کدی کسی نے قائل کیتا؟ تسی قائل کر سکتے ہو، میں قائل نہیں کر سکتا. جنہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا انہوں نے چاول نہیں تقسیم کیے. 1500 سال ہو گئے میلاد شریف دے اوتے دلائل دیتے جا رہے ہیں. ساڈے بزرگاں نے ان دا رخ چینج کر چھڈیا. شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے. کسی نے پوچھا حضور آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ زرقانی کے اندر موجود ہے. امام زرقانی نے دعا مانگی. کسی نے پوچھا حضور کی دعا منگی نے؟ آپ نے فرمایا آج میں اس بندے واسطے دعا منگی ہے جڑا حضور دا میلاد کر کے حضور دے دشمناں نو تکلیف پہنچاتا ہے. آپ نے فرمایا یا اللہ اس بندے کی خیر کرنا جو میلاد النبی کے اندر حضور کے ذکر کی محفلیں سجا کر حضور کے دشمنوں کے دلوں میں چھرے گھونپتا ہے. سورج نصف النہار پر ہے، ساری جانور، استاد صاحب کا بیان سن رہے تھے آپ، جانور ہنس پڑے، نہر سیدھی کے بجائے الٹی چلنا شروع ہو گئی. اور تمہیں کیا ہو گیا؟ انہیں کیا حضور آگے بات ختم ہو گئی یار. اے عجیب ہی کہندا جی دلیل جو کس گل دی دلیل دی ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان ظاہر فرما دیتا تو جس بوسیدہ ہڈی پر، پرانی ہڈی پر اگر حضور کا نام نامی لے لیا جاتا تو اس ہڈی نے بھی زندہ ہو جانا تھا. حضرت کرما والے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جنہ زمین تو آسمان اچا ہے او دے نالوں زیادہ حضور دی شان اچھی ہے. سمجھ آنے کی بات ہے. عالم لوہار کو سمجھ آ گئی. جاتے جاتے کہہ گیا قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو. جب مصر میں وہ تخت پر بیٹھے تو کہنے لگے انکا لانتا یوسف، آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اوہی یوسف ہیں جنہوں تسی کنویں سوٹا ہے سو. تو پھر یہی مسئلہ ہونا ہے قبر میں. اور قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پیانو. جو آج یہ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے تو پہلا سوال تو ہونا جی من ربو کا. جواب کیا دیا جی میرا رب اللہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. جنت علی باری کھولو یہ دے واسطے. کیوں؟ یہ بڑے ناز نخرے نال کہندا سی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. کھولو کھڑکی. فرشتے کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ صحیح ہو کے تو دوسرے سوال دا جواب دے. تیرا مذہب کی ہے، تیرا دین کی ہے؟ کہہ دے چکیا کہ میرا رب اللہ ہے. لیکن فرشتے کہندے رب نو تے سکھ بھی مندے. تیرا مذہب کی ہے، دین کی ہے؟ کہتا جی میں اسلامی ہوں. آواز آندی تیجا سوال آ رہا ہے تے تگڑا ہو کے بیٹھ جا. اور سوال بھی بڑا لازمی ہے. بھائیو کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میری جان چھڑ دیو. کہندے نہیں بھائی، ضرب کر لو، تقسیم کر لو، جمع کر لو، جدھر بھی جاؤ گے آگے حضور ہی نظر آئیں گے. دو سوال بڑے مختصر. من ربو کا، ما دینو کا. تیسرا سوال لمبا دیکھو کتنا ہے. ما کنتا تقولو فی حقی حاضر رجل. کہیں گے بتاؤ تم رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے یا کیا کہتے رہتے تھے؟ مولوی ظاہر ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد پر فضول خرچی ہوتی ہے، میلاد منانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، میلاد کرنا بدعت ہے. دسو بھائی حضور دے سامنے کوئی اینی دی گل کر سکے گا؟ پھر دوسرا پہ کہے گا جی ہاں میں یہ کہتا تھا لوگوں کو جمع کر کے کہ بھائیو اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا اور اللہ کے علاوہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تنکا بھی ہمارے ہلائے تو نہیں ہلتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تنکے کو تم اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. پڑھو مشکات کی حدیث. حضور فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذھب. فرمایا اگر میں چاہوں تو پورے عرب کے پہاڑ سونے میں بدل کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. ایسا کر کے چلنا. اگر میں چاہتا اور اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں نے خوشبو کو فرض کر دینا تھا، میں نے مسواک کو فرض قرار دے دینا تھا.
یہ تو کہتا چاہنے سے کر ہاں تقریر دوبارہ. تو کہتا تھا میلاد نہیں منانا چاہیے, نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا, تم تو یہ باتیں کہا کرتے تھے. کر ہاں تقریر دوبارہ, بتا کیا کہا کرتا تھا, کیا کہتا رہتا تھا. لو جی باری آ گئی اعلیٰ حضرت دی. اعلیٰ حضرت میں انہوں نے پوچھا جی رب کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ. دین کیا ہے؟ اسلام. اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, احمد رضا حضور دے بارے چ کی کہندا سے؟ احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے کھولو فتاوی رضویہ میرا, جلد نمبر 14-15 تمہارے پاس موجود ہے. تمہیں پتہ نہیں کہ ایک مولوی نے حضور کو یتیم کہہ دیا تھا, تو میں نے لکھا تھا کہ نہیں ایسے نہیں کہنا, بلکہ یوں کہنا ہے حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی